أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ اے ایمان والو، مت جایا کرو کسی گھر میں اپنے گھر کے سوائے جب تک بول چال نہ کر لو، اور سلام کر لو ان گھر والوں پر، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں تاکہ تم یاد رکھو۔ پھر اگر نہ پاؤ اس میں کسی کو تو اس میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ ملے تم کو، اور اگر تم کو جواب ملے کہ پھر جاؤ تو پھر جاؤ، اس میں خوب ستھرائی ہے تمہارے لیے، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ نہیں گناہ تم پر اس میں کہ جاؤ ان گھروں میں جہاں کوئی نہیں بستا، اس میں کچھ چیز ہو تمہاری، اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ خلاصہ تفسیر، حکم پنجم، استئذان اور آداب ملاقات باہمی، کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنا۔ سورہ نور کے شروع ہی سے فواحش اور بے حیائی کی روک تھام کے لیے ان سے متعلقہ جرائم کی سزاؤں کا ذکر اور بے دلیل کسی پر تہمت لگانے کی مذمت کا بیان تھا۔ آگے انہی فواحش کے انسداد اور عفت و عصمت کے تحفظ کے لیے ایسے احکام دیے گئے ہیں جن سے ایسے حالات ہی نہ پیدا نہ ہوں جہاں سے بے حیائی کو راستہ ملے۔ انہی احکام میں سے استئذان کے مسائل و احکام ہیں کہ کسی شخص کے مکان میں بغیر اس کی اجازت کے داخل ہونا یا اندر جھانکنا ممنوع کر دیا گیا، جس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ غیر محرم عورتوں پر نظر نہ پڑے۔ آیات مذکورہ میں مختلف قسم کے مکانات کے مختلف احکام بیان کیے گئے ہیں۔ مکانات کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک خاص اپنے رہنے کا مکان جس میں کسی دوسرے کے آنے کا احتمال نہیں۔ دوسرے وہ مکان جس میں کوئی اور بھی رہتا ہو، خواہ وہ اپنے محارم ہی کیوں نہ ہو، یا کسی اور کے اس میں آ جانے کا احتمال ہو۔ تیسری قسم وہ مکان جس میں کسی کا بالفعل رہنا یا نہ رہنا دونوں کا احتمال ہو۔ چوتھی قسم وہ مکان جو کسی خاص شخص کی رہائش کے لیے مخصوص نہ ہو، جیسے مسجد، مدرسہ، خانقاہ وغیرہ، عام لوگوں کے انتفاع اور آمد و رفت کی جگہیں۔ انہی قسم اول کا حکم تو ظاہر تھا کہ اس میں جانے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے اس کا ذکر ان آیات میں صراحتاً نہیں کیا گیا۔ باقی 3 قسموں کے مکانات کے احکام اگلی آیتوں میں بیان فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے خاص رہنے کے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں جن میں دوسرے لوگ رہتے ہیں، خواہ وہ ان کی ملک ہوں یا کسی سے عاریتاً رہنے کو لے لیے ہوں،
یا کرائے پر لیے ہوں داخل مت ہو جب تک اجازت حاصل نہ کر لو، اور اجازت لینے سے پہلے ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یعنی اول باہر سے سلام کر کے پھر ان سے پوچھو کہ کیا ہمیں اندر آنے کی اجازت ہے، اور بغیر اجازت لیے ویسے ہی مت گھس جاؤ۔ اور اگرچہ بعض لوگ اجازت لینے کو اپنی شان کے خلاف سمجھیں، لیکن واقع میں یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اجازت لے کر جاؤ، اور یہ بات تم کو اس لیے بتائی تاکہ تم خیال رکھو اور اس پر عمل کرو کہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ حکم ہوا مکانات کی قسم دوم کا۔ پھر اگر ان گھروں میں تم کو کوئی آدمی معلوم نہ ہو، خواہ واقعی میں وہاں کوئی ہو یا نہ ہو، تو بھی ان گھروں میں نہ جاؤ جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے، کیونکہ اول تو یہ احتمال ہے کہ اس میں کوئی آدمی موجود ہو اگرچہ تمہیں معلوم نہیں، اور واقع میں کوئی موجود نہ ہو تو تم دوسرے کے خالی مکان میں بھی بلا اجازت گھس جانا دوسرے کی ملک میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا ہے جو ناجائز ہے۔ یہ حکم ہوا قسم سوم کا۔ اور اگر اجازت طلب کرنے کے وقت تم سے یہ کہہ دیا جاوے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو تم لوٹ آیا کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ وہیں جم جاؤ کہ کبھی تو باہر نکلیں گے، کیونکہ اس میں اپنی ذلت اور دوسرے پر بلا وجہ دباؤ ڈال کر تکلیف پہنچانا ہے، اور کسی مسلمان کو ایذا دینا حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے، اگر خلاف حکم کرو گے سزا پاؤ گے، اور یہی حکم اس صورت کا ہے کہ گھر والوں نے اگرچہ لوٹ جانے کو کہا نہیں مگر کوئی بولا بھی نہیں۔ یہی حکم اس صورت کا ہے کہ گھر والوں نے اگرچہ لوٹ جانے کو کہا نہیں مگر کوئی بولا بھی نہیں۔ ایسی حالت میں 3 مرتبہ استئذان اس احتیاط پر کر لیا جاوے کہ شاید سنا نہ ہو۔ 3 مرتبہ تک جب کوئی جواب نہ آوے تو لوٹ آنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اور تم کو ایسے مکانات میں بغیر خاص اجازت کے چلے جانے میں گناہ نہ ہوگا جن میں گھر کے طور پر کوئی نہ رہتا ہو اور ان میں تمہاری برت ہو، یعنی ان مکانات کے برتنے اور استعمال کرنے کا تمہیں حق ہو۔ یہ حکم ہے قسم 4 کا، جو رفاہ عام کے مکانات ہیں اور جن سے عام لوگوں کے منافع متعلق ہیں، تو وہاں جانے کی عادتاً عام اجازت ہوتی ہے، اور تم جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو یا پوشیدہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اس لیے ہر حال میں تقوی اور خوف خدا لازم ہے۔ معارف و مسائل۔ قرآنی آداب معاشرت کا ایک اہم باب، کسی کی ملاقات کو جاؤ تو پہلے اجازت لو، بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ افسوس ہے کہ شریعت اسلام نے جس قدر اس معاملے کا اہتمام فرمایا کہ قرآن حکیم میں اس کے مفصل احکام نازل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اس کی بڑی تاکید فرمائی، اتنا ہی آج کل مسلمان اس سے غافل ہو گئے۔ لکھے پڑھے نیک لوگ بھی اس کو کوئی گناہ نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ دنیا کی دوسری مہذب قوموں نے اس کو اختیار کر کے اپنے معاشرے کو درست کر لیا، مگر مسلمان ہی اس میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اسلامی احکام میں سب سے پہلے سستی اسی حکم میں شروع ہی۔ بہرحال استئذان قرآن کریم کا وہ واجب التعمیل حکم ہے کہ اس میں ذرا سی سستی اور تبدیلی کو بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ انکار آیت قرآن کے شدید الفاظ سے تعبیر فرما رہے ہیں، اور اب تو لوگوں نے واقعی ان احکام کو ایسا نظر انداز کر دیا ہے کہ گویا ان کے نزدیک یہ قرآن کے احکام ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استئذان کی حکمتیں اور مصالح مہمہ۔ حق تعالی جل شانہ نے ہر انسان کو جو اس کے رہنے کی جگہ عطا فرمائی، خواہ مالکانہ ہو یا کرایہ وغیرہ پر، بہرحال اس کا گھر اس کا مسکن ہے، اور مسکن کی اصل غرض سکون و راحت ہے۔ قرآن عزیز نے جہاں اپنی اس نعمت گران نمایاں کا ذکر فرمایا ہے، اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔ فرمایا جعل لکم من بیوتکم سکنا، یعنی اللہ نے تمہارے گھروں سے تمہارے لیے سکون و راحت کا سامان دیا۔ اور یہ سکون و راحت جب ہی واقع رہ سکتا ہے کہ انسان دوسرے کسی شخص کی مداخلت کے بغیر اپنے گھر میں
اپنی ضرورت کے مطابق آزادی سے کام اور آرام کر سکے۔ اس کی آزادی میں خلل ڈالنا گھر کی اصل مصلحت کو فوت کرنا ہے، جو بڑی ایذاء و تکلیف ہے۔ اسلام نے کسی کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا ہے۔ استئذان کے احکام میں ایک بڑی مصلحت لوگوں کی آزادی میں خلل ڈالنے اور ان کی ایذا رسانی سے بچنا ہے، جو ہر شریف انسان کا عقلی فریضہ بھی ہے۔ دوسری مصلحت خود اس شخص کی ہے جو کسی کی ملاقات کے لیے اس کے پاس گیا ہے، کہ جب وہ اجازت لے کر شائستہ انسان کی طرح ملے گا تو مخاطب بھی اس کی بات قدر و منزلت سے سنے گا، اور اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کے پورا کرنے کا داعیہ اس کے دل میں پیدا ہوگا، بخلاف اس کے کہ وحشیانہ طرز سے کسی شخص پر بغیر اس کی اجازت کے مسلط ہو گیا، تو مخاطب اس کو ایک بلائے ناگہانی سمجھ کر دفع الوقتی سے کام لے گا، خیر خواہی کا داعیہ اگر ہوا بھی تو مضمحل ہو جائے گا، اور اس کو ایذائے مسلم کا گناہ الگ ہوگا۔ تیسری مصلحت فواحش اور بے حیائی کا انسداد ہے، کہ بلا اجازت کسی کے مکان میں داخل ہو جانے سے یہ بھی احتمال ہے کہ غیر محرم عورتوں پر نظر پڑے اور شیطان دل میں کوئی مرض پیدا کر دے، اور اسی مصلحت سے احکام استئذان کو قرآن کریم میں حد زنا، حد قذف وغیرہ احکام کے متصل لایا گیا ہے۔ چوتھی مصلحت یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے گھر کی تنہائی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس پر دوسروں کو اطلاع کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے گھر میں آ جائے تو وہ جس چیز کو دوسروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا اس پر مطلع ہو جائے گا۔ کسی کے پوشیدہ راز کو زبردستی معلوم کرنے کی فکر بھی گناہ اور دوسروں کے لیے موجب ایذا ہے۔ استئذان کے کچھ مسائل تو خود آیات مذکورہ میں آ گئے ہیں، پہلے ان کی تفصیل و تشریح دیکھیے، باقی متفرق مسائل بعد میں لکھے جائیں گے۔ مسئلہ ان آیات میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا جو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر عورتیں بھی اس حکم میں داخل ہیں، جیسا کہ عام احکام قرآنیہ اسی طرح مردوں کو مخاطب کر کے آتے ہیں۔ چنانچہ نساء صحابہ کا بھی یہی معمول تھا کہ کسی کے گھر جاویں تو پہلے ان سے استئذان کریں۔ حضرت ام ایاس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم 4 عورتیں اکثر حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جایا کرتی تھیں اور گھر میں جانے سے پہلے ان سے استئذان کرتی تھیں، جب وہ اجازت دیتی تو اندر جاتی تھیں۔ مسئلہ اسی آیت کے عموم سے معلوم ہوا کہ کسی دوسرے شخص کے گھر میں جانے سے پہلے استئذان کا حکم عام ہے، مرد، عورت، محرم، غیر محرم سب کو شامل ہے۔ عورت کسی عورت کے پاس جائے یا مرد کے پاس، سب کو استئذان کرنا واجب ہے۔ اسی طرح ایک شخص اگر اپنی ماں اور بہن یا دوسری محرم عورتوں کے پاس جائے تو بھی استئذان کرنا چاہیے۔ امام مالک علیہ رحمہ نے موطا میں مرسلاً عطا بن یسار علیہ رحمہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس جانے وقت بھی استئذان کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں استئذان کرو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں تو اپنی والدہ ہی کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، میں تو ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ۔ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اپنی والدہ کو ننگی دیکھو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا اس لیے استئذان کرنا چاہیے کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہ گھر میں کسی ضرورت سے ستر کھولے ہوئے ہوں۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آیت قرآن میں جو غیر بیوتکم آیا ہے، اس میں بیوتکم سے مراد وہ بیوت اور گھر ہیں جن میں انسان تنہا خود ہی رہتا ہو، والدین، بہن، بھائی وغیرہ اس میں نہ ہو۔ مسئلہ جس گھر میں صرف اپنی بیوی رہتی ہو اس میں داخل ہونے کے لیے اگرچہ استئذان واجب نہیں مگر مستحب اور طریق سنت یہ ہے کہ وہاں بھی اچانک بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائے بلکہ داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کی آہٹ یا کھنکار سے کسی طرح پہلے باخبر کر دے پھر داخل ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ جب کبھی باہر سے گھر میں آتے تھے تو دروازے میں کھٹکا کر
پہلے اپنے آنے سے باخبر کر دیتے تھے تاکہ وہ ہمیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھیں جو ان کو پسند نہ ہو. اور اس صورت میں استئذان کا واجب نہ ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن جریج نے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کیا ایک شخص کو اپنی بیوی کے پاس جانے وقت بھی استئذان ضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں. ابن کثیر علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ واجب نہیں لیکن مستحب اور اولا وہاں بھی ہے. استئذان کا مسنون طریقہ. آیت میں جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہ ہے تستأنسوا وتسلموا على أهلها، یعنی کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک دو کام نہ کر لو. اول استئناس، اس کے لفظی معنی مطلب انس کے ہیں. مراد اس سے جمہور مفسرین کے نزدیک استئذان یعنی اجازت حاصل کرنا ہے. استئذان کو بلفظ استئناس ذکر کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنے میں مخاطب مانوس ہوتا ہے، اس کو وحشت نہیں ہوتی. دوسرا کام یہ ہے کہ گھر والوں کو سلام کرو. اس کا مفہوم بعض حضرات مفسرین نے تو یہ لیا کہ پہلے اجازت حاصل کرو اور جب گھر میں جاؤ تو سلام کرو. قرطبی نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ اس مفہوم کے اعتبار سے آیت میں کوئی تقدیم تاخیر نہیں، پہلے استئذان کیا جائے، جب اجازت مل جائے اور گھر میں جائیں تو سلام کریں. اور اسی کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مقتضا قرار دیا ہے. اور ماوردی نے اس میں یہ بھی تفصیل کی ہے کہ اگر اجازت لینے سے پہلے گھر کے کسی آدمی پر نظر پڑ جائے تو پہلے سلام کرے پھر اجازت طلب کرے، ورنہ پہلے اجازت لے اور جب گھر میں جائے تو سلام کرے. مگر عام روایات حدیث سے جو طریقہ مسنون معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے باہر سے سلام کرے، السلام علیکم، اس کے بعد اپنا نام لے کر کہے کہ فلاں شخص ملنا چاہتا ہے. امام بخاری علیہ رحمہ نے الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص سلام سے پہلے استئذان کرے اس کو اجازت نہ دو، کیونکہ اس نے مسنون طریقے کو چھوڑ دیا. اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ بنی عامر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح استئذان کیا کہ باہر سے کہا کیا میں گھس جاؤں؟ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ شخص استئذان کا طریقہ نہیں جانتا، باہر جا کر اس کو طریقہ سکھلاؤ کہ یوں کہے السلام علیکم ادخل، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ابھی یہ خادم باہر نہیں گیا تھا کہ اس نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سن لیا اور اس طرح کہا السلام علیکم ادخل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی. اور بیقی نے شعب الایمان میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پہلے سلام نہ کرے اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دو. اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اصلاحیں فرمائی، ایک یہ کہ پہلے سلام کرنا چاہیے، دوسرے یہ کہ اس نے ادخل کے بجائے الج کا لفظ استعمال کیا تھا، یہ نامناسب تھا کیونکہ الج والوج سے مشتق ہے جس کے معنی کسی تنگ جگہ میں گھسنے کے ہیں. یہ تہذیب الفاظ کے خلاف تھا. بہرحال ان روایت سے یہ معلوم ہوا کہ آیت قرآن میں جو سلام کرنے کا ارشاد ہے یہ سلام استئذان ہے جو اجازت حاصل کرنے کے لیے باہر سے کیا جاتا ہے تاکہ اندر جو شخص ہے وہ متوجہ ہو جائے اور جو الفاظ اجازت طلب کرنے کے لیے کہے گا وہ سن لے. گھر میں داخل ہونے کے وقت حسب معمول دوبارہ سلام کرے. مسئلہ، پہلے سلام اور پھر داخل ہونے کی اجازت لینے کا جو بیان اوپر احادیث سے ثابت ہوا اس میں بہتر یہ ہے کہ اجازت لینے والا خود اپنا نام لے کر اجازت طلب کرے، جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عمل تھا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کر یہ الفاظ کہے السلام علی رسول اللہ السلام علیکم ایدخل عمر، یعنی سلام کے بعد کہا کہ کیا عمر داخل ہو سکتا ہے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو استئذان کے لیے الفاظ فرمائے السلام علیکم ھذا ابو موسیٰ السلام علیکم ھذا الاشعری. اس میں بھی پہلے اپنا نام ابو موسیٰ بتلایا، پھر مزید وضاحت کے لیے اشعری کا ذکر کیا، اور یہ اس لیے کہ جب تک آدمی اجازت لینے والے کو پہچانے نہیں تو جواب دینے میں تشویش ہوگی، اس تشویش سے بھی مخاطب کو بچانا چاہیے. مسئلہ،
اور اس معاملے میں سب سے برا وہ طریقہ ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ باہر سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی، اپنا نام ظاہر نہیں کیا، اندر سے مخاطب نے پوچھا کون صاحب ہیں، تو جواب میں یہ کہہ دیا کہ میں ہوں، کیونکہ یہ مخاطب کی بات کا جواب نہیں، جس نے اول آواز سے نہیں پہچانا وہ میں کے لفظ سے کیا پہچانے گا۔ خطیب بغدادی نے اپنے جامع میں علی بن عاصم واسطی سے نقل کیا ہے کہ وہ بصرہ گئے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو ملاقات کو حاضر ہوئی، دروازے پر دستک دی، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اندر سے پوچھا کون ہے، تو جواب دیا انا، یعنی میں ہوں۔ تو حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں جس کا نام انا ہو۔ پھر باہر تشریف لائے اور ان کو حدیث سنائی کہ ایک روز حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت دینے کے لیے دروازے پر دستک دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون صاحب ہیں، تو جابر رضی اللہ عنہ نے یہی لفظ کہہ دیا انا، یعنی میں ہوں۔ آپ نے بطور جرع و تنبیہ کے فرمایا انا یعنی انا کہنے سے کیا حاصل ہے، اس سے کوئی پہچانا نہیں جاتا۔ مسئلہ اس سے بھی زیادہ برا یہ طریقہ ہے کہ جو آج کل بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کہ دروازے پر دستک دی، جب اندر سے پوچھا گیا کہ کون صاحب ہے تو خاموش کھڑے ہیں، کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ یہ مخاطب کو تشویش میں ڈالنے اور ایذا پہنچانے کا بدترین طریقہ ہے، جس سے استئذان کی مصلحت ہی فوت ہو جاتی۔ مسئلہ روایات مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ استئذان کا یہ طریقہ بھی جائز ہے کہ دروازے پر دستک دے دی جائے، بشرط یہ کہ ساتھ ہی اپنا نام بھی ظاہر کر کے بتلا دیا جائے کہ فلاں شخص ملنا چاہتا ہے۔ مسئلہ لیکن اگر دستک ہو تو اتنی زور سے نہ دے کہ جس سے سننے والا گھبرا اٹھے، بلکہ متوسط انداز سے دے، جس سے اندر تک آواز تو چلی جائے لیکن کوئی سختی ظاہر نہ ہو۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دیتے تھے تو ان کی عادت یہ تھی کہ ناخنوں سے دروازے پر دستک دیتے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ جو شخص استئذان کے مقصد کو سمجھ لے کہ اصل اس سے استیناس ہے، یعنی مخاطب کو مانوس کر کے اجازت حاصل کرنا، وہ خود بخود ان سب چیزوں کی رعایت کو ضروری سمجھے گا۔ جن چیزوں سے مخاطب کو تکلیف ہو اس سے بچے گا، اپنا نام ظاہر کرے اور دستک دے تو متوسط انداز سے دے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تنبیہ ضروری۔ آج کل اکثر لوگوں کو تو استئذان کی طرف کوئی توجہ ہی باقی نہیں رہی، جو صریح ترک واجب کا گناہ ہے، اور جو لوگ استئذان کرنا چاہیں اور مسنون طریقے کے مطابق باہر سے پہلے سلام کریں پھر اپنا نام بتلا کر اجازت لیں، ان کے لیے اس زمانے میں بعض دشواریاں یوں بھی پیش آتی ہیں کہ عموماً مخاطب جس سے اجازت لیتا ہے وہ دروازے سے دور ہے، وہاں تک سلام کی آواز اور اجازت لینے کے الفاظ پہنچنا مشکل ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصل واجب یہ بات ہے کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اجازت لینے کے طریقے ہر زمانے اور ہر ملک میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ دروازے پر دستک دینے کا تو خود روایات حدیث سے ثابت ہے، اسی طرح جو لوگ اپنے دروازوں پر گھنٹی لگا لیتے ہیں، اس گھنٹی کا بجا دینا بھی واجب استئذان کی ادائیگی کے لیے کافی بشرط یہ کہ گھنٹی کے بعد اپنا نام بھی ایسی آواز سے ظاہر کر دے جس کو مخاطب سن لے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ جو کسی جگہ رائج ہو اس کا استعمال کر لینا بھی جائز ہے۔ آج کل جو شناختی کارڈ کا رواج یورپ سے چلا ہے، یہ رسم اگرچہ اہل یورپ نے جاری کی، مگر مقصد استئذان اس میں بہت اچھی طرح پورا ہو جاتا ہے کہ اجازت دینے والے کو اجازت چاہنے والے کا پورا نام و پتہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے بغیر کسی تکلیف کے معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو اختیار کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مسئلہ اگر کسی شخص نے کسی شخص سے استئذان کیا اور اس نے جواب میں کہہ دیا کہ اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، لوٹ جائیے، تو اس سے برا نہ ماننا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کے حالات اور اس کے مقتضیات مختلف ہوتے ہیں۔ بعض وقت وہ مجبور ہوتا ہے، باہر نہیں آ سکتا، نہ آپ کو اندر بلا سکتا ہے،
تو ایسی حالت میں اس کے عذر کو قبول کرنا چاہیے. آیت مذکورہ میں یہی ہدایت ہے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یعنی جب آپ سے کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جائیں تو آپ کو خوش دلی سے لوٹ آنا چاہیے. اس سے برا ماننا یا وہیں جم کر بیٹھ جانا دونوں چیزیں درست نہیں. بعض حضرات سلف سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں عمر بھر اس تمنا میں رہا کہ کسی کے پاس جا کر استئذان کروں اور وہ مجھے یہ جواب دے کہ لوٹ جاؤ تو میں اس حکم قرآن کی تعمیل کا ثواب حاصل کروں، مگر عجیب اتفاق ہے کہ مجھے کبھی یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی. مسئلہ، شریعت اسلام نے حسن معاشرت کے آداب سکھانے اور سب کو ایذا و تکلیف سے بچانے کا دو طرفہ معتدل نظام قائم فرمایا ہے. اس آیت میں جس طرح آنے والے کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر استئذان کرنے پر آپ کو اجازت نہ ملے اور کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو کہنے والے کو معذور سمجھو اور خوش دلی کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ، برا نہ مانو. اسی طرح ایک حدیث میں اس کا دوسرا رخ اس طرح آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آپ سے ملاقات کے لیے آئے اس کا بھی آپ پر حق ہے، یعنی اس کا یہ حق ہے کہ اس کو اپنے پاس بلاؤ یا باہر آ کر اس سے ملو، اس کا اکرام کرو، بات سنو، بلا کسی شدید مجبوری اور عذر کے ملاقات سے انکار نہ کرو. مثلا اگر کسی کے دروازے پر جا کر استئذان کیا اور اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو سنت یہ ہے کہ دوبارہ پھر استئذان کرے اور پھر بھی جواب نہ آوے تو تیسری مرتبہ کرے. اگر تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آوے تو اس کا حکم وہی ہے جو ارجعوا کا ہے، یعنی لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ 3 مرتبہ کہنے سے تقریباً یہ تو متعین ہو جاتا ہے کہ آواز سن لی، مگر یا تو وہ شخص ایسی حالت میں ہے کہ جواب نہیں دے سکتا، مثلا نماز پڑھ رہا ہے یا بیت الخلاء میں ہے یا غسل کر رہا ہے، یا پھر اس کو اس وقت ملنا منظور نہیں. دونوں حالتوں میں وہیں جمی رہنا اور مسلسل دستک وغیرہ دیتے رہنا بھی موجب ایذا ہے، جس سے بچنا واجب ہے، اور استئذان کا اصل مقصد ہی ایذا سے بچانا ہے، ایذا سے بچنا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی 3 مرتبہ استئذان کرے اور کوئی جواب نہ آوے تو اس کو لوٹ جانا چاہیے. اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور سنت کے مطابق باہر سے استئذان کے لیے سلام کیا، السلام علیکم. حضرت سعد بن عبادہ نے سلام کا جواب تو دیا مگر آہستہ کہ حضور نہ سنے. آپ نے دوبارہ اور پھر سہبارہ سلام کیا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ سنتے اور آہستہ جواب دیتے رہے. 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد آپ لوٹ گئے. جب سعد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ آواز نہیں آ رہی تو گھر سے نکل کر پیچھے دوڑے اور یہ عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہر مرتبہ آپ کی آواز سنی اور جواب بھی دیا مگر آہستہ دیا تاکہ زبان مبارک سے زیادہ سلام کے الفاظ میرے بارے میں نکلیں، وہ میرے لیے موجب برکت ہوگا. آپ نے ان کو طریقہ سنت بتلا دیا کہ 3 مرتبہ جواب نہ آنے پر لوٹ جانا چاہیے. اس کے بعد حضرت سعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر ساتھ لے گئے. انہوں نے کچھ مہمانی کی، آپ نے اس کو قبول فرمایا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا یہ عمل غلبہ عشق و محبت کا اثر تھا کہ اس وقت ذہن اس طرف نہ گیا کہ سردار دو عالم دروازے پر تشریف فرما ہے، مجھے فوراً جا کر ان کے قدم چوم لینے چاہیے، بلکہ ذہن اس طرف متوجہ ہو گیا کہ آپ کی زبان مبارک سے السلام علیکم جتنی مرتبہ زیادہ نکلے گا میرے لیے زیادہ مفید ہوگا. بہرحال اس سے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ 3 مرتبہ استئذان کے بعد جواب نہ آوے تو سنت یہ ہے کہ لوٹ جاوے، وہیں جم کر بیٹھ جانا خلاف سنت اور مخاطب کے لیے موجب ایذا ہے کہ اس کو دباؤ ڈال کر نکلنے پر مجبور کرنا ہے. مثلا یہ حکم اس وقت ہے جبکہ سلام یا دستک وغیرہ کے ذریعے اجازت حاصل کرنے کی کوشش 3 مرتبہ کر لی ہو کہ اب وہاں جم کر بیٹھنا موجب ایذا ہے. لیکن اگر کوئی کسی عالم یا بزرگ کے دروازے پر بغیر استئذان کیے ہوئے اور بغیر ان کو اطلاع دیے ہوئے انتظار میں بیٹھ رہے کہ جب اپنی فرصت کے مطابق باہر تشریف لائیں گے تو ملاقات ہو جائے گی، یہ اس میں داخل نہیں بلکہ عین ادب ہے.
خود قرآن کریم نے لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوں تو ان کو آواز دے کر بلانا ادب کے خلاف ہے، بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ انتظار کریں، جس وقت آپ اپنی ضرورت کے مطابق باہر تشریف لاویں اس وقت ملاقات کریں۔ آیت یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بعض اوقات کسی انصاری صحابی کے دروازے پر پورے دوپہر انتظار کرتا رہتا ہوں کہ جب وہ باہر تشریف لاویں تو ان سے کسی حدیث کی تحقیق کروں، اور اگر میں ان سے ملنے کے لیے اجازت مانگتا تو وہ ضرور مجھے اجازت دے دیتے، مگر میں اس کو خلاف ادب سمجھتا تھا، اس لیے انتظار کی مشقت گوارا کرتا تھا۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ۔ لفظ متاع کی لغوی معنی کسی چیز کے برتنے، استعمال کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے ہیں، اور جس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے اس کو بھی متاع کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں متاع کے لغوی معنی ہی مراد ہے، جس کا ترجمہ برت سے کیا گیا ہے، یعنی برتنے کا استحقاق۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب استئذان کی آیات مذکورہ نازل ہوئی جن میں بغیر اجازت کے کسی مکان میں داخل ہونے کی ممانعت ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ممانعت کے بعد قریش کے تجارت پیشہ لوگ کیا کریں گے؟ کیونکہ مکہ اور مدینہ سے ملک شام تک ان کے تجارتی سفر ہوتے ہیں، اور اس راستے میں جا بجا ان کے مسافر خانے بنے ہوتے ہیں جن میں دوران سفر وہ لوگ قیام کرتے ہیں، ان میں کوئی مستقل رہنے والا نہیں ہوتا، تو وہاں استئذان کی کیا صورت ہوگی؟ اجازت کس سے حاصل کی جائے گی؟ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ اس شان نزول کے واقعے سے معلوم ہوا کہ آیت میں بیوت غیر مسکونہ سے مراد وہ مکانات اور مقامات ہیں جو کسی خاص فرد یا قوم کے لیے خصوصی طور پر رہائش گاہ نہیں، بلکہ افراد قوم کو عام اجازت وہاں جانے، ٹھہرنے اور استعمال کرنے کی ہے، جیسے وہ مسافر خانے جو شہروں اور جنگلوں میں اسی غرض کے لیے بنائے گئے ہوں، اور با اشتراک علت عام مسجدیں، خانقاہیں، دینی مدارس، اسپتال، ڈاک خانہ، ریلوے اسٹیشن، ہوائی جہازوں کے مستقر اور قومی تفریحات کے لیے جو مکانات بنائے گئے ہوں، غرض رفاہ عام کے سب ادارے اسی حکم میں ہیں کہ وہاں ہر شخص بلا اجازت جا سکتا ہے۔ مسئلہ رفاہ عام کے اداروں میں جس مقام پر اس کے مالکان یا متولیان کی طرف سے داخلے کے لیے کچھ شرائط اور پابندیاں ہوں، اس کی پابندی شرعاً واجب ہے۔ مثلا ریلوے اسٹیشن پر اگر بغیر پلیٹ فارم کے جانے کی اجازت نہیں تو پلیٹ فارم ٹکٹ حاصل کرنا ضروری ہے، اس کی خلاف ورزی ناجائز ہے۔ ایروڈرم ہوائی اڈے کے جس حصے میں جانے کی محکمے کی طرف سے اجازت نہ ہو وہاں بغیر اجازت کے جانا شرعاً جائز نہیں۔ مسئلہ اسی طرح مساجد، مدارس، خانقاہوں، اسپتالوں وغیرہ میں جو کمرے وہاں کے منتظمین یا دوسرے لوگوں کی رہائش کے لیے مخصوص ہوں، جیسے مساجد، مدارس اور خانقاہوں کے خاص حجرے یا ریلوے، ایروڈروم اور ہسپتالوں کے دفاتر اور مخصوص کمرے جو مریضوں یا دوسرے لوگوں کی رہائش گاہ ہیں، وہ بیوت غیر مسکونہ کے حکم میں نہیں بلکہ مسکونہ کے حکم میں ہیں، ان میں بغیر اجازت جانا شرعاً ممنوع اور گناہ ہے۔ استئذان سے متعلق چند دوسرے مسائل۔ جبکہ یہ معلوم ہو چکا کہ استئذان کے احکام شرعیہ کا اصل مقصد لوگوں کی ایذا رسانی سے بچنا اور حسن معاشرت کے آداب سکھانا ہے، تو اشتراک علت سے مسائل ذیل کا حکم بھی معلوم ہو گیا۔ ٹیلی فون سے متعلق بعض مسائل۔ مثلا کسی شخص کو ایسے وقت ٹیلی فون پر مخاطب کرنا جو عادتاً اس کے سونے یا دوسری ضروریات میں یا نماز میں مشغول ہونے کا وقت ہو، بلا ضرورت شدیدہ جائز نہیں، کیونکہ اس میں بھی وہی ایذا رسانی ہے جو کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے اور اس کی آزادی میں خلل ڈالنے سے ہوتی ہے۔ مسئلہ
جس شخص سے ٹیلی فون پر بات چیت اکثر کرنا ہو تو مناسب یہ ہے کہ اس سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ کو ٹیلی فون پر بات کرنے میں کس وقت سہولت ہوتی ہے، پھر اس کی پابندی کرے۔ مثلا ٹیلی فون پر اگر کوئی طویل بات کرنا ہو تو پہلے مخاطب سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ کو ذرا سی فرصت ہو تو میں اپنی بات عرض کروں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی آنے پر آدمی طبعاً مجبور ہوتا ہے کہ فوراً معلوم کرے کہ کون کیا کہنا چاہتا ہے، اور اس ضرورت سے وہ کسی بھی حال میں اور اپنے ضروری کام میں ہو تو اس کو چھوڑ کر ٹیلی فون اٹھاتا ہے۔ کوئی بے رحم آدمی اس وقت لمبی بات کرنے لگے تو سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ مثلا بعض لوگ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہتی ہے اور کوئی پرواہ نہیں کرتے، نہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ اسلامی اخلاق کے خلاف اور بات کرنے والے کی حق تلفی ہے۔ جیسے حدیث میں آیا ہے، جو شخص آپ کی ملاقات کو آئے اس کا تم پر حق ہے کہ اس سے بات کرو اور بلا ضرورت ملاقات سے انکار نہ کرو۔ اسی طرح جو آدمی ٹیلی فون پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس کا حق ہے کہ آپ اس کو جواب دیں۔ مثلا کسی کے مکان پر ملاقات کے لیے جاؤ اور اجازت حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو تو گھر کے اندر نہ جھانکو، کیونکہ استئذان کی مصلحت تو یہی ہے کہ دوسرا آدمی جو چیز آپ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا آپ کو اس کی اطلاع نہ ہونی چاہیے۔ اگر پہلے ہی گھر میں جھانک کر دیکھ لیا تو یہ مصلحت فوت ہو جائے گی۔ حدیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی کے پاس جاتے اور اجازت حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو دروازے کے بالمقابل کھڑے ہونے کے بجائے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر استئذان فرماتے تھے۔ دروازے کے بالمقابل کھڑے ہونے سے اس لیے اجتناب فرماتے کہ اول تو اس زمانے میں دروازوں پر پردے بہت کم تھے، اور پردہ بھی ہو تو ہوا سے کھل جانے کا احتمال بہرحال ہے۔ مثلا جن مکانوں میں داخل ہونا آیات مذکورہ میں بغیر اجازت کے ممنوع قرار دیا ہے، یہ عام حالات میں ہے۔ اگر اتفاقاً کوئی حادثہ، آگ لگنے یا مکان منہدم ہونے کا پیش آ جائے تو اجازت لیے بغیر اس میں جا سکتے ہیں اور امداد کے لیے جانا چاہیے۔ مثلا جس شخص کو کسی نے بلا کر بھیجا ہے، اگر وہ اس کے قاصد کے ساتھ ہی آ گیا تو اب اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، قاصد کا آنا ہی اجازت ہے۔ ہاں اگر اس وقت نہ آیا، کچھ دیر کے بعد پہنچا تو اجازت لینا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بلایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ ہی آ جاوے تو یہی اس کے لیے اندر آنے کی اجازت ہے۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو
الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ کہہ دے اے ایمان والوں کو نیچی رکھیں ذری اپنی آنکھیں اور تھامتے رہیں اپنے ستر کو، اس میں خوب ستھرائی ہے ان کے لیے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ اور کہہ دے ایمان والیوں کو نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتی رہیں اپنے ستر کو، اور نہ دکھلائیں اپنا سنگار مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے، اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر، اور نہ کھولیں اپنا سنگار مگر اپنے خاوند کے آگے، یا اپنے باپ کے، یا اپنے خاوند کے باپ کے، یا اپنے بیٹے کے، یا اپنے خاوند کے بیٹے کے، یا اپنے بھائی کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنی عورتوں کے، یا اپنے ہاتھ کے مال کے، یا کاروبار کرنے والوں کے جو مرد کے کچھ غرض نہیں رکھتے، یا لڑکوں کے جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں کے بھید کو، اور نہ ماریں زمین پر اپنے پاؤں کو کہ جانا چاہے جو چھپاتی ہیں اپنے سنگار، اور نہ ماریں زمین پر اپنے پاؤں کو کہ جانا جائے جو چھپاتی ہیں اپنے سنگار، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان والو تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ خلاصہ تفسیر، حکم ششم، عورتوں کے پردے کے احکام۔ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی جس عضو کی طرف مطلقاً دیکھنا ناجائز ہے اس کو بالکل نہ دیکھیں، اور جس کو فی نفسی ہی دیکھنا جائز ہے مگر شہوت سے جائز نہیں اس کو شہوت سے نہ دیکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی ناجائز محل میں شہوت رانی نہ کریں جس میں زنا اور لواطت سب داخل ہے، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے، اور اس کے خلاف میں آلودگی ہے۔ زنا یا مقدمہ زنا میں بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پس خلاف کرنے والے سزا یابی کے مستحق ہوں گے۔ اور اسی طرح مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی جس عضو کی طرف مطلقاً دیکھنا ناجائز ہے اس کو بالکل نہ دیکھیں، اور جس کو فی نفسی ہی دیکھنا جائز ہے مگر شہوت سے جائز نہیں اس کو شہوت سے نہ دیکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی ناجائز محل میں شہوت رانی نہ کریں جس میں زنا و سحاق سب داخل ہے، اور اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کریں۔ زینت سے مراد زیور جیسے کنگن، چوڑی، خلخال، بازو بند، توق، جھومر، پٹی، بالیاں وغیرہ، اور ان کے مواقع سے مراد ہاتھ، پنڈلی، بازو، گردن، سر، سینہ، کان، یعنی ان سب مواقع کو سب سے چھپائے رکھیں بلحاظ ان دو استثناؤں کے جو آگے آتے ہیں، اور جب ان مواقع کو اجانب سے پوشیدہ رکھنا واجب ہے جن کا ظاہر کرنا محارم کے روبرو جائز ہے جیسا آگے آتا ہے، تو اور مواقع و اعضاء جو بدن کے رہ گئے ہیں جیسے پشت و شکم وغیرہ جن کا کھولنا محارم کے روبرو بھی جائز نہیں، ان کا پوشیدہ رکھنا بدلالت النص واجب ہو گیا۔ حاصل یہ ہوا کہ سر سے پاؤں تک تمام بدن اپنا پوشیدہ رکھیں۔ دو استثناء جن کا ذکر اوپر آیا ہے ان میں سے پہلے استثناء مواقع ضرورت کے لحاظ سے ہے کہ روزمرہ کے کام کاج میں جن اعضاء کے کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے مگر جو اس موقع زینت میں سے غالباً کھلا ہی رہتا ہے جس کے چھپانے میں ہر وقت حرج ہے، مراد اس موقع زینت سے چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں، اور ایسا قول کے مطابق دونوں قدم بھی، کیونکہ چہرہ تو قدرتی طور پر مجمع زینت ہے،
اور بعض زینتیں قصدن بھی اس میں کی جاتی ہیں، مثلا سرما وغیرہ اور ہتھیلیاں اور انگلیاں، انگوٹھیاں، چھلے، مہندی کا موقع ہے۔ مثل سرما وغیرہ کیونکہ چہرہ تو قدرتی طور پر مجمع زینت ہے، اور بعض زینتیں قصدن بھی اس میں کی جاتی ہیں، مثل سرما وغیرہ اور ہتھیلیاں اور انگلیاں، انگوٹھی، چھلے، مہندی کا موقع ہے، اور قدمین بھی چھلوں اور مہندی کا موقع ہے۔ پس ان مواقع کو اس ضرورت سے مستثنی فرمایا ہے کہ ان کو کھولے بغیر کام کاج نہیں ہو سکتا، اور ما ظہر کی تفسیر وجہ اور کفین کے ساتھ حدیث میں آئی ہے، اور قدمین کو فقہا نے اس پر قیاس کر کے اس حکم میں شامل قرار دیا ہے، اور خصوصاً سر اور سینہ ڈھانکنے کا بہت اہتمام کریں، اور اپنے دوپٹے جو سر ڈھانکنے کے لیے ہیں اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں۔ گو سینہ قمیض سے ڈھک جاتا ہے، لیکن اکثر قمیض میں سامنے سے گریبان کھلا رہتا ہے اور سینے کی حیت قمیض کے باوجود ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اہتمام کی ضرورت ہوئی۔ آگے دوسرے استثناء بیان کیا جاتا ہے جن میں محرم مردوں وغیرہ کو پردے کے حکم مذکور سے مستثنی کیا گیا ہے، اور اپنی زینت کے مواقع مذکورہ کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے محارم پر، یعنی اپنے باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے حقیقی و علاقی و اخیافی بھائیوں پر، نہ کہ چاچا زاد، مامو زاد وغیرہ بھائیوں پر، یا اپنے مذکورہ بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی حقیقی و علاقی و اخیافی بہنوں کے بیٹوں پر، نہ کہ چچا زاد، خالہ زاد بہنوں کی اولاد پر، یا اپنی یعنی دین کی شریک عورتوں پر، مطلب یہ کہ مسلمان عورتوں پر، کیونکہ کافر عورتوں کا حکم مثل اجنبی مرد کے ہے، مطلب یہ کہ مسلمان عورتوں پر کیونکہ کافر عورتوں کا حکم مثل اجنبی مرد کے ہے، یا اپنی لونڈیوں پر، مطلقاً گو وہ کافر ہی ہوں، کیونکہ مرد غلام کا حکم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مثل اجنبی مرد کے ہے، اس سے بھی پردہ واجب ہے، یا ان مردوں پر جو محض کھانے پینے کے واسطے طفیلی کے طور پر رہتے ہوں اور ان کو بوجہ حواس درست نہ ہونے کے عورتوں کی طرف ذرا توجہ نہ ہو۔ تابعین کی تخصیص اس لیے ہے کہ اس وقت ایسے ہی لوگ موجود تھے، اور اسی حکم میں ہے ہر مسلوب العقل، پس مدار حکم کا سلب حواس پر ہے، نہ کہ تابع اور طفیلی ہونے پر، مگر اس وقت وہ تابع ایسے ہی تھے، اس لیے تابع کا ذکر کر دیا گیا، لقول ابن عباس رضی اللہ عنہ فی الدر مغفل فی اقلہ احمق لا بکست للنساء، اور جو سمجھ رکھتا ہو تو وہ بہرحال اجنبی مرد ہے، گو بوڑھا یا خسی یا مجبوب ہی کیوں نہ ہو، اس سے پردہ واجب ہے۔ یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، مراد وہ بچے ہیں جو ابھی بلوغ کے قریب نہیں پہنچے اور انہیں شہوت کی کچھ خبر نہیں، پس ان سب کے سامنے وجہ و کفین و قدیم کے علاوہ زینت کے مواقع مذکورہ کا ظاہر کرنا بھی جائز ہے، یعنی سر اور سینہ اور شوہر کے روبرو کسی جگہ کا بھی اخفاء واجب نہیں، گو خاص بدن کو دیکھنا خلاف اولا ہے۔ اور پردے کا یہاں تک اہتمام رکھیں کہ چلنے میں اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جاوے، یعنی زیور کی آواز غیر محرموں کے کان تک پہنچے۔ اور مسلمانوں، تم سے جو ان احکام میں کوتاہی ہو گئی ہو تو تم سب اللہ تعالی کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، ورنہ معصیت مانے فلاح کامل ہو جاتی ہے، ورنہ معصیت مانے فلاح کامل ہو جاتی ہے۔ معارف و مسائل، انسداد فواحش اور حفاظت عصمت کا ایک اہم باب پردہ نسواں۔ عورتوں کے لیے حجاب اور پردے کے احکام کی پہلی آیات وہ ہیں جو سورہ احزاب میں ام المؤمنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے کے وقت نازل ہوئی، جس کی تاریخ بعض حضرات نے سن 3 ہجری اور بعض نے 5 ہجری بتلائی ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور نیل الاوطار میں سن 5 ہجری کو ترجیح دی ہے، اور روح المعانی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ذی قعدہ 5 ہجری میں یہ عقد ہوا ہے،
اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پہلی آیت حجاب اسی موقع پر نازل ہوئی، اور سورہ نور کی یہ آیات قصہ افق کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، جو غزوہ بین المصطلق یا مریسی سے واپسی میں پیش آیا۔ یہ غزوہ سن 6 ہجری میں ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ نور کی آیات پردہ و حجاب نزول کے اعتبار سے بعد میں آئی ہیں۔ سورہ احزاب کی 4 آیتیں متعلقہ حجاب نزول کے اعتبار سے مقدم ہے، اور شرعی پردے کے احکام اسی وقت سے شروع ہوئے جبکہ سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئیں۔ اس لیے حجاب اور پردے کی پوری بحث تو انشاءاللہ سورہ احزاب میں آئے گی، یہاں صرف ان آیات کی تفصیل لکھی جاتی ہے جو سورہ نور میں آئی ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یغضو غض سے مشتق ہے جس کے معنی کم کرنے اور پست کرنے کے ہیں۔ یغضو غض سے مشتق ہے جس کے معنی کم کرنے اور پست کرنے کے ہیں۔ نگاہ پست اور نیچی رکھنے سے مراد نگاہ کو ان چیزوں سے پھیر لینا ہے جن کی طرف دیکھنا شرعاً ممنوع و ناجائز ہے۔ ابن حبان نے یہی تفسیر فرمائی ہے۔ اس میں غیر محرم عورتوں کی طرف بری نیت سے دیکھنا تحریماً اور بغیر کسی نیت کے دیکھنا کراہتاً داخل ہے، اور کسی عورت یا مرد کے ستر شرعی پر نظر ڈالنا بھی اس میں داخل ہے۔ مواد ضرورت جیسے علاج، معالجہ وغیرہ اس سے مستثنا ہیں۔ کسی کا راز معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر میں جھانکنا اور تمام وہ کام جن میں نگاہ کے استعمال کرنے کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے اس میں داخل ہیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نفس کی خواہش پورا کرنے کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں ان سب سے اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں۔ اس میں زنا، لواطت اور 2 عورتوں کا باہمی صحاق جس سے شہوت پوری ہو جائے، ہاتھ سے شہوت پوری کرنا، یہ سب ناجائز و حرام چیزیں داخل ہیں۔ مراد اس آیت کی ناجائز و حرام شہوت رانی اور اس کے تمام مقدمات کو ممنوع کرنا ہے جن میں سے ابتدا اور انتہا کو تصریحاً بیان فرما دیا، باقی درمیانی مقدمات سب اس میں داخل ہو گئے۔ فتنہ شہوت کا سب سے پہلا سبب اور مقدمہ نگاہ ڈالنا اور دیکھنا ہے، اور آخری نتیجہ زنا ہے۔ ان دونوں کو صراحتاً ذکر کر کے حرام کر دیا گیا۔ ان کے درمیانی حرام مقدمات مثلاً باتیں سننا، ہاتھ لگانا وغیرہ یہ سب ضمناً آ گئے۔ ابن کثیر نے حضرت عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، جس چیز سے بھی اللہ کے حکم کی مخالفت ہوتی ہو سب کبیرہ ہی ہیں، لیکن آیت میں ان کے 2 طرف ابتدا و انتہا کو ذکر کر دیا گیا۔ ابتدا نظر اٹھا کر دیکھنا اور انتہا زنا ہے۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر ایک زہریلا تیر شیطان کے تیروں میں سے ہے، جو شخص باوجود دل کے تقاضے کے اپنی نظر پھیر لے تو میں اس کے بدلے اس کو ایسا پختہ ایمان دوں گا جس کی لذت وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر ایک زہریلا تیر شیطان کے تیروں میں سے ہے، جو شخص باوجود دل کے تقاضے کے اپنی نظر پھیر لے تو میں اس کے بدلے اس کو ایسا پختہ ایمان دوں گا جس کی لذت وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ اور صحیح مسلم میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اگر بلا ارادہ اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی نظر اس طرف سے پھیر لو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ پہلی نظر تو معاف ہے،
دوسری گناہ ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ پہلی نظر جو بلا ارادہ اچانک پڑ جائے وہ غیر اختیاری ہونے کے سبب معاف ہے، ورنہ بالقصد یعنی پہلی نظر بھی معاف نہیں، بالقصد پہلی نظر بھی معاف نہیں۔ بے ریش لڑکوں کی طرف قصدن نظر کرنا بھی اسی حکم میں ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بہت سے اسلاف امت کسی امرد بے ریش لڑکے کی طرف دیکھتے رہنے سے بڑی سختی کے ساتھ منع فرماتے تھے، اور بہت سے علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ غالباً یہ اس صورت میں ہے جبکہ بری نیت اور نفس کی خواہش کے ساتھ نظر کی جائے، واللہ اعلم۔ غیر محرم کی طرف نظر کرنا حرام ہے، اس کی تفصیل وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اس طویل آیت کے ابتدائی حصے میں تو وہی حکم ہے جو اس سے پہلی آیت میں مردوں کو دیا گیا ہے کہ اپنی نظریں پست رکھیں یعنی نگاہ پھیر لیں۔ مردوں کے حکم میں عورتیں بھی داخل تھیں، مگر ان کا ذکر علیحدہ تاکید کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے محارم کے سوا کسی مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ بہت سے علماء کا قول یہ ہے کہ غیر محرم مرد کو دیکھنا عورت کے لیے مطلقاً حرام ہے، خواہ شہوت اور بری نیت سے دیکھے یا بغیر کسی نیت و شہوت کے، دونوں صورتیں حرام ہیں۔ اور اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے استدلال کیا ہے، جس میں مذکور ہے کہ ایک روز ام سلمہ اور میمونہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں رضی اللہ عنہما۔ اچانک عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آ گئے، اور یہ واقعہ احکام حجاب نازل ہونے کے بعد پیش آیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو حکم دیا کہ ان سے پردہ کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نابینا ہیں، نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ اور دوسرے بعض فقہا نے کہا کہ بغیر شہوت کے غیر مرد کو دیکھنے میں عورت کے لیے مذائقہ نہیں۔ ان کا استدلال صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہے جس میں مذکور ہے کہ مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے احاطے میں کچھ حبشی نوجوان عید کے روز اپنا سپاہیانہ کھیل دکھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے لگے، اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی آڑ میں کھڑے ہو کر ان کا کھیل دیکھا، اور اس وقت تک دیکھتی رہیں جب تک کہ خود ہی اس سے اکتا گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں روکا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نظر شہوت تو حرام ہے، اور بلا شہوت نظر کرنا بھی خلاف اولا ہے، اور ایک عورت کو دوسری عورت کے مواضع ستر کو دیکھنا بغیر خاص ضرورتوں کے، یہ بھی اسی آیت کے الفاظ سے حرام ہے، کیونکہ جیسے اوپر بیان ہو چکا ہے کہ موضع ستر یعنی مردوں کا ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کا کل بدن بجز چہرہ اور ہتھیلیوں کے یہ مواضع ستر ہیں، ان کا چھپانا سب سے فرض ہے، یعنی تمام نامحرموں سے۔ محرم کا حکم آگے آ رہا ہے، نہ کوئی مرد دوسرے مرد کا ستر دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی عورت دوسری عورت کا ستر دیکھ سکتی ہے، اور مرد کسی عورت کا یا عورت کسی مرد کا ستر دیکھے یہ بدرجہ اولا حرام ہے۔ اور آیت مذکورہ کا حکم غض بصر کے خلاف ہے، کیونکہ آیت کا مطلب جو اوپر بیان ہو چکا ہے اس میں ہر ایسی چیز سے نظر پست رکھنا اور ہٹا لینا مراد ہے جس کی طرف دیکھنے کو شرع میں ممنوع کیا گیا ہے۔ اس میں عورت کے لیے عورت کا ستر دیکھنا بھی داخل ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ زینت لغوی معنی کے اعتبار سے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو مزین اور خوش منظر بنائے۔ وہ عمدہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، زیور بھی۔ یہ چیزیں جبکہ کسی عورت کے بدن پر نہ ہوں، علیحدہ ہوں، تو باتفاق امت
ان کا دیکھنا مردوں کے لیے حلال ہے، جیسے بازار میں بکنے والے زنانہ کپڑے اور زیور کہ ان کے دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس لیے جمہور مفسرین نے اس آیت میں زینت سے مراد محل زینت یعنی وہ اعضاء جن میں زینت کی چیزیں زیور وغیرہ پہنی جاتی ہیں وہ مراد لیے ہیں، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ عورتوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی زینت یعنی مواقع زینت کو ظاہر نہ کرے۔ اس آیت میں جو عورت کے لیے اظہار زینت کو حرام قرار دیا ہے، آگے اس حکم سے 2 استثناء بیان فرمائے گئے۔ ایک منظور کے اعتبار سے ہے یعنی جس کی طرف دیکھا جائے، دوسرا ناظر یعنی دیکھنے والوں کے اعتبار سے۔ احکام پردے سے استثناء۔ پہلا استثناء ما ظہر منها کا ہے، یعنی عورت کے لیے اپنی زینت کی کسی چیز کو مردوں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں، بجز ان چیزوں کی جو خود بخود ظاہر ہو ہی جاتی ہیں، یعنی کام کاج اور نقل و حرکت کے وقت جو چیزیں عادتاً کھل ہی جاتی ہیں اور عادتاً ان کا چھپانا مشکل ہے وہ مستثنیٰ ہے، ان کے اظہار میں کوئی گناہ نہیں۔ مراد اس سے کیا ہے؟ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیریں مختلف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ما ظہر منہا میں جس چیز کو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ اوپر کے کپڑے ہیں، جیسے برقع یا لمبی چادر جو برقع کے قائم مقام ہوتی ہے۔ یہ کپڑے زینت کے کپڑوں کو چھپانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو مراد آیت کی یہ ہو گئی کہ زینت کی کسی چیز کو ظاہر کرنا جائز نہیں بجز ان کپڑوں کے جن کا چھپانا بضرورت باہر نکلنے کے وقت ممکن نہیں، جیسے برقع وغیرہ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، کیونکہ جب عورت کسی ضرورت سے باہر نکلنے پر مجبور ہو تو نقل و حرکت اور لین دین کے وقت چہرے اور ہتھیلیوں کو چھپانا مشکل ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق تو غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کو چہرہ اور ہاتھ کھولنا بھی جائز نہیں، صرف اوپر کے کپڑے برقع وغیرہ کا اظہار بضرورت مستثنیٰ ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق چہرہ اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی غیر محرموں کے سامنے کھولنا جائز ہے۔ اس لیے فقہائے امت میں بھی اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں پردے سے مستثنیٰ اور ان کا غیر محرموں کے سامنے کھولنا جائز ہے یا نہیں، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر چہرہ اور ہتھیلیوں پر نظر ڈالنے سے فتنے کا اندیشہ ہو تو ان کا دیکھنا بھی جائز نہیں اور عورت کو ان کا کھولنا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ ستر عورت جو نماز میں اجماعاً اور خارج نماز علی الاصح فرض ہے، اس سے چہرہ اور ہتھیلیاں مستثنیٰ ہیں۔ اگر ان کو کھول کر نماز پڑھی تو نماز باتفاق صحیح و درست ہو جائے گی۔ قاضی بغاوی اور خازن نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ مقتضی آیت کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زینت کی کسی چیز کو بھی ظاہر نہ ہونے دے بجز اس کے جو نقل و حرکت اور کام کاج کرنے میں عادتاً کھل ہی جاتی ہیں، ان میں برقع اور چادر بھی داخل ہیں، اور چہرہ اور ہتھیلیاں بھی کہ جب عورت کسی مجبوری اور ضرورت سے باہر نکلتی ہے تو برقع چادر وغیرہ کا ظاہر ہونا تو متعین ہی ہے۔ لین دین کی ضرورت میں بعض اوقات چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی کھل جاتی ہیں تو وہ بھی معاف ہیں، گناہ نہیں۔ لیکن اس آیت سے یہ کہیں ثابت نہیں کہ مردوں کو چہرے اور ہتھیلیاں دیکھنا بھی بلا ضرورت جائز ہے، بلکہ مردوں کا تو وہی حکم ہے کہ نگاہیں پست رکھیں۔ اگر عورت کہیں چہرہ اور ہاتھ کھولنے پر مجبور ہو جائے تو مردوں کو لازم ہے کہ بلا عذر شرعی اور بلا ضرورت کے اس کی طرف نہ دیکھیں۔ اس توجیہ میں دونوں روایتیں اور تفسیریں جمع ہو جاتی ہیں۔ امام مالک علیہ رحمہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے کہ غیر محرم عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں پر نظر کرنا بھی بغیر ضرورت مبیحہ کے جائز نہیں، اور زواجر میں ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب نقل کیا ہے کہ اگرچہ عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں ستر عورت کے فرض میں داخل نہیں، ان کو کھول کر بھی نماز ہو جاتی ہے، مگر غیر محرم مردوں کو ان کا دیکھنا بلا ضرورت شرعیہ جائز نہیں،
اور یہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ جن فقہا نے چہروں اور ہتھیلیوں کو دیکھنا جائز قرار دیا ہے وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو چہرہ وغیرہ دیکھنا بھی ناجائز ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ حسن اور زینت کا اصل مرکز انسان کا چہرہ ہے اور زمانہ فتنہ و فساد اور غلبہ ہوا اور غفلت کا ہے، اور زمانہ فتنہ و فساد اور غلبہ ہوا اور غفلت کا ہے۔ اس لیے بجز مخصوص ضرورتوں کے مثلا علاج معالجہ یا کوئی خطرہ شدیدہ وغیرہ عورت کو غیر محارم کے سامنے قصداً چہرہ کھولنا بھی ممنوع ہے، اور مردوں کو اس کی طرف قصداً نظر کرنا بھی بغیر ضرورت شرعیہ کے جائز نہیں۔ آیت مذکورہ میں زینت ظاہرہ کے استثناء کے بعد ارشاد ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی آنچل مار لیا کریں اپنے دوپٹوں کا اپنے سینوں پر۔ خمر خمار کی جمع ہے، اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت سر پر استعمال کرے اور اس سے گلا اور سینہ بھی چھپ جائے۔ جیوب جیب کی جمع ہے جس کے معنی ہے گریبان۔ چونکہ زمانہ قدیم سے گریبان سینے ہی پر ہونے کا معمول ہے، اس لیے جیوب کو چھپانے سے مراد سینے کا چھپانا ہے۔ شروع آیت میں اظہار زینت کی ممانعت تھی، اس جملے میں اخفائے زینت کی تاکید اور اس کی ایک صورت کا بیان ہے جس کی اصل وجہ ایک رسم جاہلیت کا مٹانا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورتیں دوپٹہ سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے پشت پر چھوڑ دیتی تھی، جس سے گریبان اور گلا اور سینہ اور کان کھلے رہتے تھے۔ اس لیے مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ایسا نہ کریں بلکہ دوپٹے کے دونوں پلے ایک دوسرے پر الٹ لیں تاکہ یہ سب اعضاء چھپ جائیں۔ آگے دوسرا استثناء ان مردوں کا بیان کیا گیا ہے جن سے شرعاً پردہ نہیں، جس کے دو سبب ہیں۔ اول تو جن مردوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے ان سے کسی فتنے کا خطرہ نہیں، وہ محارم ہیں جن کی طباع کو حق تعالی نے خلقتاً ایسا بنایا ہے کہ وہ ان عورتوں کی عصمت کے محافظ ہوتے ہیں، ان سے خود کوئی فتنے کا احتمال نہیں۔ دوسرے، ہر وقت ایک جگہ رہنے سہنے کی ضرورت بھی سہولت پیدا کرنے کی مقتضی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ شوہر کے سوا دوسرے محارم کو جو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ احکام حجاب و پردہ سے استثناء ہے، ستر عورت سے استثناء نہیں۔ عورت کا جو بدن ستر میں داخل ہے جس کا کھولنا نماز میں جائز نہیں، اس کا دیکھنا محارم کے لیے بھی جائز نہیں۔ یہاں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے تفصیل لکھی ہے، یہاں مسئلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو بیان ہونے سے رہ گئی ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ عورت کے ستر کا وہ حصہ جو ناف اور گھٹنوں کے درمیان ہے، نیز پیٹ اور کمر محرم کے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں۔ البتہ اس کے علاوہ بدن کے دوسرے حصے مثلا سر، کلائیاں، پنڈلی وغیرہ محرم کے سامنے کھولی جا سکتی ہیں۔ البتہ زمانہ چونکہ فتنے کا ہے اس لیے بلا ضرورت کھولنے کی عادت ڈالنا مناسب نہیں۔ شاید اسی وجہ سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے ستر ہی کو محرم کا ستر قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم۔ محمد تقی عثمانی 1419 ہجری۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس آیت میں 8 قسم کے محرم مردوں کا اور 4 دوسری اقسام کے پردے سے استثناء کیا گیا ہے، اور سورہ احزاب کی آیت جو نزول میں اس سے مقدم ہے اس میں صرف 7 اقسام کا ذکر ہے، 5 کا اضافہ سورہ نور کی آیت میں کیا گیا ہے جو اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تنبیہ، یاد رہے کہ اس جگہ لفظ محرم عام معنی میں استعمال ہوا ہے جو شوہر پر بھی مشتمل ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں محرم کی جو خاص تفسیر ہے کہ جس سے کبھی نکاح جائز نہ ہو، وہ یہاں مراد نہیں۔ تفصیل ان 12 مستثنیات کی جو سورہ نور کی مذکورہ آیت میں ہے یہ ہے، سب سے پہلے شوہر ہے جس سے بیوی کے کسی عضو کا پردہ نہیں، اگرچہ اعضاء مخصوصہ کو بلا ضرورت دیکھنا خلاف اولا ہے۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما رأی منی ولا رأیت من، یعنی نہ آپ نے میرے خاص عضو کو دیکھا نہ میں نے آپ کے۔
دوسرے اپنے باپ ہیں جس میں دادا پردادا سب داخل ہیں. تیسرے شوہر کا باپ ہے، اس میں بھی دادا پردادا سب داخل ہیں. چوتھے اپنے لڑکے جو اپنی اولاد میں ہیں. پانچویں شوہر کے لڑکے جو کسی دوسری بیوی سے ہوں. چھٹے اپنے بھائی، اس میں حقیقی بھی داخل ہے، اور باپ شریک یعنی علاتی اور ماں شریک یعنی اخیافی. لیکن ماموں، خالہ یا چچا، تایا اور پھوپھی کے لڑکے جن کو عام عرف میں بھائی کہا جاتا ہے وہ اس میں داخل نہیں، وہ غیر محرم ہیں. ساتویں بھائیوں کے لڑکے، یہاں بھی صرف حقیقی یا علاتی یا اخیافی بھائی کے لڑکے مراد ہیں، دوسرے عرفی بھائیوں کے لڑکے شامل نہیں. آٹھویں بہنوں کے لڑکے، اس میں بھی بہنوں سے حقیقی اور علاتی اخیافی بہنیں مراد ہیں، ماموزاد چچازاد بہنیں داخل نہیں. یہ 8 قسمیں تو محارم کی ہیں. 9ویں قسم او نسائہن، یعنی اپنی عورتیں، جس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں کہ ان کے سامنے بھی وہ تمام اعضاء کھولنا جائز ہے جو اپنے باپ بیٹوں کے سامنے کھولے جا سکتے ہیں. اور یہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ یہ استثناء احکام حجاب و پردے سے ہے، احکام ستر سے نہیں. اس لیے جو اعضاء ایک عورت اپنے محرم مردوں کے سامنے نہیں کھول سکتی، ان کا کھولنا کسی مسلمان عورت کے سامنے بھی جائز نہیں. علاج، معالجہ وغیرہ کی ضرورتیں مستثنی ہیں. نسائہن، مسلمان عورتوں کی قید سے یہ معلوم ہوا کہ کافر مشرک عورتوں سے بھی پردہ واجب ہے، وہ غیر محرم مردوں کے حکم میں ہیں. ابن کثیر نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی کافر عورت کے سامنے اپنے اعضاء کھولے. لیکن احادیث صحیحہ میں ایسی روایات موجود ہیں جن میں کافر عورتوں کا ازواج مطہرات کے پاس جانا ثابت ہے. اس لیے اس مسئلے میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے. بعض نے کافر عورتوں کو مثل غیر محرم مردوں کے قرار دیا ہے، بعض نے اس معاملے میں مسلمان اور کافر دونوں قسم کی عورتوں کا ایک ہی حکم رکھا ہے کہ ان سے پردہ نہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ لفظ نسائہن میں تو سبھی عورتیں مسلم اور کافر داخل ہیں، اور سلف صالحین سے جو کافر عورتوں سے پردہ کرنے کی روایات منقول ہیں وہ استحباب پر مبنی ہیں. روح المعانی میں مفتی بغداد علامہ علوسی علیہ الرحمہ نے اسی قول کو اختیار فرما کر کہا ہے، یہی قول آج کل لوگوں کے مناسب حال ہے، کیونکہ اس زمانے میں مسلمان عورتوں کا کافر عورتوں سے پردہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. 10ویں قسم او ما ملکت ایمانہن ہے، یعنی وہ جو ان عورتوں کے مملوک ہوں. ان الفاظ کے عموم میں تو غلام اور لونڈیاں دونوں داخل ہیں، لیکن اکثر ائمہ فقہا کے نزدیک اس سے مراد صرف لونڈیاں ہیں، غلام مرد اس میں داخل نہیں. ان سے عام محارم کی طرح پردہ واجب ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری قول میں فرمایا، تم لوگ کہیں سورہ نور کی اس آیت سے مغالطے میں نہ پڑ جاؤ کہ او ما ملکت ایمانہم کہ الفاظ عام ہیں، مرد غلاموں کو بھی شامل ہیں، لیکن واقعہ ایسا نہیں. یہ آیت صرف عورتوں یعنی کنیزوں کے حق میں ہے، مراد مرد غلام اس میں داخل نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غلام مرد کے لیے اپنی آقا عورت کے بال دیکھنا جائز نہیں. باقی رہا یہ سوال کہ جب لفظ او ما ملکت ایمانہم صرف عورتیں لونڈیاں ہی مراد ہیں تو وہ اس سے پہلے لفظ نسائہن میں داخل ہیں، ان کو علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا جواب جساس رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ لفظ نسائہن اپنے ظاہر کے اعتبار سے صرف مسلمان عورتوں کے لیے ہے، اور مملوکہ باندیوں میں اگر کافر بھی ہوں تو ان کو مستثنی کرنے کے لیے یہ لفظ علیحدہ لایا گیا ہے. 11ویں قسم
او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ مغفل اور بدحواس قسم کے لوگ ہیں جن کو عورتوں کی طرف کوئی رغبت و دلچسپی ہی نہ ہو، اور یہی مضمون ابن جریر نے ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے نقل کیا ہے۔ اس لیے اس سے مراد وہ مرد ہیں جو عورتوں کی طرف نہ کوئی رغبت و شہوت رکھتے ہوں، نہ ان کے اوصاف حسن اور حالات سے کوئی دلچسپی رکھتے ہوں کہ دوسرے لوگوں سے بیان کر دیں، بخلاف مخنث قسم کے لوگوں کے جو عورتوں کے اوصاف خاص سے تعلق رکھتے ہوں، ان سے بھی پردہ واجب ہے۔ جیسا کہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ ایک مخنث ازواج مطہرات کے پاس آیا کرتا تھا اور امہات المومنین اس کو غیر اولی الاربۃ من الرجال، جو اس آیت میں مذکور ہے، داخل سمجھ کر اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا اور اس کی باتیں سنی تو گھروں میں داخل ہونے سے اس کو روک دیا۔ اس لیے ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح منہاج میں فرمایا ہے کہ مرد اگرچہ عنین، نامرد یا مجبوب، مقطوع العضو یا بہت بوڑھا ہو، وہ اس غیر اولی الارباء کے لفظ میں داخل نہیں، ان سب سے پردہ واجب ہے۔ اس میں غیر اولی الارباء کے لفظ کے ساتھ جو التابعین کا لفظ مذکور ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے مغفل بدحواس لوگ جو طفیلی بن کر کھانے پینے کے لیے گھروں میں چلے جائیں، وہ مستثنی ہے۔ اس کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا کہ اس وقت ایسے مغفل قسم کے کچھ مرد ایسے ہی تھے جو طفیلی بن کر کھانے پینے کے لیے گھروں میں جاتے تھے۔ اصل مدار حکم کا ان کے مغفل بدحواس ہونے پر ہے، تابع اور طفیلی ہونے پر نہیں۔ واللہ اعلم۔ 12ویں قسم او الطفل الذین ہے، اس سے مراد وہ نابالغ بچے ہیں جو ابھی بلوغ کے قریب بھی نہیں پہنچے اور عورتوں کے مخصوص حالات و صفات اور حرکات و سکنات سے بالکل بے خبر ہوں، اور جو لڑکا ان امور سے دلچسپی لیتا ہو وہ مراہق یعنی قریب البلوغ ہے، اس سے پردہ واجب ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہاں طفل سے مراد وہ بچے ہیں جو مخصوص معاملات کے لحاظ سے عورتوں اور مردوں میں کوئی امتیاز نہ کرتے ہوں۔ پردے سے مستثنیات کا بیان ختم ہوا۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یعنی عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے پاؤں اتنی زور سے نہ رکھیں جس سے زیور کی آواز نکلے اور ان کی مخفی زینت مردوں پر ظاہر ہو۔ زیور کی آواز غیر محرموں کو سنانا جائز نہیں۔ شروع آیت میں عورتوں کو اپنی زینت غیر مردوں پر ظاہر کرنے سے منع فرمایا تھا، آخر میں اس کی مزید تاکید ہے کہ مواضع زینت سر اور سینہ وغیرہ کا چھپانا تو واجب تھا ہی، اپنی مخفی زینت کا اظہار خواہ کسی ذریعے سے ہو وہ بھی جائز نہیں۔ زیور کے اندر خود کوئی چیز ایسی ڈالی جائے جس سے وہ بجنے لگے، یا ایک زیور دوسرے زیور سے ٹکرا کر بجے، یا پاؤں زمین پر اس طرح مارے جس سے زیور کی آواز نکلے اور غیر محرم مرد سنے، یہ سب چیزیں اس آیت کی روح سے ناجائز ہیں۔ اور اسی وجہ سے بہت سے فقہا نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز غیر محرموں کو سنانا اس آیت سے ناجائز ثابت ہوا تو خود عورت کی آواز کا سنانا اس سے بھی زیادہ سخت اور بدرجہ اولا ناجائز ہوگا۔ اس لیے عورت کی آواز کو بھی ان حضرات نے ستر میں داخل قرار دیا ہے، اور اسی بنا پر نوازل میں فرمایا کہ عورتوں کو جہاں تک ممکن ہو قرآن کی تعلیم بھی عورتوں ہی سے لینا چاہیے، مردوں سے تعلیم لینا بدرجہ مجبوری جائز ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ نماز میں اگر کوئی سامنے سے گزرنے لگے تو مرد کو چاہیے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کر گزرنے والے کو متنبہ کر دے، مگر عورت آواز نہ نکالے بلکہ اپنی ایک ہتھیلی کی پشت پر دوسرا ہاتھ مار کر اس کو متنبہ کرے۔ عورت کی آواز کا مسئلہ، کیا عورت کی آواز فی نفسی ہی ستر میں داخل ہے اور غیر محرم کو آواز سنانا جائز ہے؟ اس معاملے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں عورت کی آواز کو ستر میں داخل نہیں کیا گیا۔ حنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں۔
ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے نوازل کی روایت کی بنا پر ستر میں داخل قرار دیا ہے، اسی لیے حنفیہ کے نزدیک عورت کی اذان مکروہ ہے، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات نزول حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محارم سے بات کرتی تھیں۔ اس مجموعے سے راجح اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے، جہاں یہ نہ ہو جائز ہے، اور احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں۔ واللہ اعلم۔ خوشبو لگا کر باہر نکلنا، اسی حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ عورت جب بضرورت گھر سے باہر نکلے تو خوشبو لگا کر نہ نکلے، کیونکہ وہ بھی اس کی مخفی زینت ہے، غیر محرم تک یہ خوشبو پہنچے تو ناجائز ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی خدمت حدیث ہے جس میں خوشبو لگا کر باہر جانے والی عورت کو برا کہا گیا ہے۔ مزین برقع پہن کر نکلنا بھی ناجائز ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز تک کو قرآن نے اظہار زینت میں داخل قرار دے کر ممنوع کیا ہے تو مزین رنگوں کے کامدار برقعے پہن کر نکلنا بدرجہ اولا ممنوع ہوگا، اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کا چہرہ اگرچہ ستر میں داخل نہیں مگر وہ زینت کا سب سے بڑا مرکز ہے، اس لیے اس کا بھی غیر محرموں سے چھپانا واجب ہے الا بضرورت۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، یعنی توبہ کرو اللہ سے تم سب کے سب اے مومن بندو۔ اس آیت میں اول مردوں کو نظریں پست رکھنے کا حکم، پھر عورتوں کو ایسا ہی حکم، پھر عورتوں کو غیر محرموں سے پردہ کرنے کا حکم الگ الگ دینے کے بعد اس جملے میں سب مرد و عورت کو شامل کر کے ہدایت کی گئی ہے کہ شہوت نفسانی کا معاملہ دقیق ہے، دوسروں کو اس پر اطلاع ہونا مشکل ہے، مگر اللہ تعالی پر ہر چھپا ہوا اور کھلا ہوا یکساں ظاہر ہے، اس لیے اگر کسی احکام مذکورہ میں کسی وقت کوتاہی ہو گئی ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس سے توبہ کرے، گزشتہ پر ندامت کے ساتھ اللہ سے مغفرت مانگے اور آئندہ اس کے پاس نہ جانے کا عزم مصمم کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ رب العالمین ہمیں اس کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔